السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں معظم علی بھٹی اور آج سال 2023 کا پہلا دن ہے اور اتوار کا بھی دن ہے۔ تو آج میرے ساتھ اس سال کا پہلا انسیڈنٹ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ نہیں، انسیڈنٹ۔ اور آپ کو بتانا اس لیے لازمی ہے کہ اس میں بڑے واقعات ہیں، بڑے سبق ہیں۔ ہوا یوں کہ میں چھٹی کا دن ہے تو گھر پہ ہی تھا، تو میرے کچھ عزیز یہاں پہ لاہور میں ہیں، تو ان کی مجھے کال آئی کہ معظم بھائی کام ہے اور ارجنٹ ہے تو آپ آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی فنکشن وغیرہ کے لیے ہے تو آپ نے میرے گھر سے، یعنی کہ ان کے گھر سے سوٹ لے کے فلاں جگہ پہ پہنچانا ہے، کوئی لیڈیز کا کوئی سوٹ تھا۔ میں نے کہا چلے میں آتا ہوں۔ میں نے بائک لی اور چلا گیا۔ بائک بھی میری نہیں تھی، میری بائک دوست کے پاس تھی اور دوست کی بائک میرے پاس تھی۔ تو میں پہنچ گیا تو ان کی والدہ تھی گھر پہ، انہوں نے جو ہے وہ مجھے سوٹ دیا۔ اور سوٹ دیا کیسے، وہاں سے کہانی شروع ہوئی۔ انہوں نے مجھے ایسے ہینگر پہ لٹکا وہ سوٹ ہی لا کے دے دیا۔ وہ سوٹ بھی خاصا لمبا تھا۔ کہتی بیٹا یہ لے جاؤ۔ میں نے کہا ماں جی میں ایسے کیسے لے جاؤں، اس کو کسی چیز میں لپیٹ کے پیک کر لیں۔ انہوں نے کہا کرنے کچھ نہیں، بس ایسے لے جاؤ۔ میں نے کہا کہ ایسے تو مسئلہ ہوگا میرے لیے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور کہتی جاؤ۔ وہ خیر میں اب کیا کرتا، ماں جی کو کیا کہہ سکتے۔ تو میں وہاں سے نکلا اور ساتھ ہی میں دکان پہ گیا، وہاں سے ایک بڑا شاپر خریدا اور میں نے اس کو لپیٹ کے اس میں ڈالا اور میں چلا گیا۔ اب جب اگلی جگہ پہنچ گیا تو میں نے اس کو کال کی، میں آ گیا ہوں۔ تو وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی ڈیلیوری بوائے وغیرہ ہی ہے۔ خیر مجھے وہاں پہ کوئی عزت بیسی والا معاملہ نہیں تھا، میں نے تو وہ کام کرنا تھا۔ تو میں نے جو ہے وہ ان کو کال کی کہ میں اس جگہ پہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس جگہ پہ نہیں، ساتھ والی گلی میں آ جائیں۔ تو میں جب گھوم کے آنے لگا تو وہ جو والدہ تھی انہوں نے مجھے یہ تاکید کی تھی کہ یہ سوٹ ایسے ہی لے کے جانا ہے ورنہ خراب ہو جائے گا یہ۔ تو جب میں اگلے گھر کے پاس پہنچا نا تو میں نے سوچا کہ اب وہ آگے والے بھی نہ مجھے باتیں سنائیں کہ بھائی آپ نے سوٹ خراب کر دیا ہے۔ تو میں نے نا اس کو شاپر سے نکالا اور میں نے سیدھا کر دیا، اور گھر سے چند میٹر کے فاصلے پہ تھا کہ وہ سوٹ جو تھا وہ بائک کی چین میں آ گیا۔ اس بائک کی، وہ دوست کی بائک تھی، اس کا چین کور ہی نہیں تھا۔ اب میں تو ایک بار پریشانی ہو گیا کہ سوٹ جو ہے وہ، یہ لیڈیز کے سوٹ بھی بڑے مہنگے ہوتے ہیں، وہ میرے خیال کو 5-10 ہزار کا سوٹ تھا ان کا۔ تو پاس سے ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا وہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ میں ایک بار تو دیکھا کہ شاید بچ جائے، لیکن وہ بالکل ہی سوٹ خراب ہو گیا۔ تو خیر میں نے اس کو کہا کہ بھیا کینچی وغیرہ کوئی لائیں، اس کا گھر سامنے ہی تھا۔ وہ بڑا اچھا بندہ تھا، اس نے بڑی مدد کی اور وہ ہم نے کھینچ تان کے نا وہ سوٹ نکالا اس میں سے کاٹ کے۔ اس کا آدھا حصہ نیچے والا سارا ختم ہو گیا۔ اب وہ بار بار مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے، جس کو دینے جا رہے ہو نا اس کو بہت غصہ آئے گا۔ میں بھی سارا ٹائم یہی سوچ رہا تھا کہ اب میں نے اس کو کس طرح سے یہ خبر دینی ہے۔ وہ جس طرح شہید کی ماں کو خبر نہیں دیتے اچھے الفاظ میں کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، تو وہ میں اچھے سے اچھے الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا۔ خیر میں پہنچا، وہ کوئی لیڈی تھی، تو میں نے کہا بہن جو سوٹ ہے نا وہ اس دنیا سے فانی رخصت ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا، استری خراب ہوئی؟ استری میں کر لوں گی۔ میں نے کہا نہیں استری نہیں خراب ہوئی، سارا سوٹ ہی خراب ہو گیا، چین میں آ گیا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جی ایسے ایسے ہوا ہے، ان ماں جی نے مجھے تاکید کی تھی کہ سوٹ کو ایسے ہی لے کے جانا ہے۔ درمیانی والی بات میں نے نہیں بتائی کہ میں اس کو لپیٹ کے لایا ہوں، میں نے یہاں پہ آ کے کھولا ہے۔ خیر تو اب میں نے کہا کہ آپ بتا دیں کہ یہ کتنے کا سوٹ ہے تو میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں۔ وہ ہنسنے لگ پڑے، نہیں چھوڑو تم جاؤ۔ وہ مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ وہ ڈیلیوری بوائے ہے، اس کے پاس کہاں سے پیسے ہونے، 200-400 روپے ہوں گے اور کیا ہونا ہے۔ خیر میں نے ان سے پھر بھی کہا کہ نہیں آپ جو ہے وہ مجھے بتا دیں، میں آپ کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں پیسے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ چاہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا اب یہ واقعہ مکمل ہو گیا، میں کافی پریشان تھا۔ خیر میں نے جا کے مسجد میں نماز پڑھی اور میں ریلیکس ہو گیا۔ سبق بڑے ہیں اس میں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ کہ 2023 کا پہلا دن تھا اور پہلے ساتھ ہی میرے ساتھ یہ ہوا، تو کیا میں اس سے بدشگونی لوں کوئی؟ بالکل نہیں، کیونکہ اسلام میں بدشگونی یا منحوسی کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث ہے
کہ بدشگونی یا کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی. اگر بعد دفعہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ اگر دن کی شروعات بری ہوگی تو سارا دن ہی برا گزرے گا، سال کی شروعات بری ہوگی تو سارا سال ہی برا گزرے گا. ایسا بالکل کچھ نہیں ہوتا. اچھا خیر، پھر اگلی بات، جب میں وہاں سے نکلا تو انہوں نے مجھے کیا جو ہے وہ مجھے یہ بس بات فورس کیا کہ آپ نے سوٹ کو ایسے ہی لے کے جانا ہے. جبکہ میں نے وہاں پہ تھوڑی سی عقل مندی یہ کی کہ میں نے اس کو لپیٹ لیا. اگر میں وہاں نہ لپیٹتا تو جو ایکسیڈنٹ جو چین کے اندر وہ سوٹ آیا وہاں پہ جا کے چھوٹی گلی میں جہاں میری سپیڈ سلو تھی، اگر وہ کسی بڑے روڈ پہ میرے ساتھ ہو جاتا تو ہو سکتا ہے میرا بہت بڑا نقصان ہوتا. تو سیفٹی پریکاشنز ہمیشہ لازمی رکھیں، رسک نہ لیں. ہم پاکستانی بہت زیادہ رسک لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. پھر اگلی بات جس کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ہے بائک کا چین کور. وہ دوست کی بائک تھی، چین کور نہیں تھا اور دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا. اور یہ تو پھر چھوٹا نقصان ہے، جانے جاتی دیکھی ہے. ایک نقصان ایکسیڈنٹ تو اتنا برا ہوا کہ عورت کی چادر اس کے اندر آئی اور چادر اس کے اندر لپٹی اور عورت کی گردن ہی اتر گئی، بالکل گردن کٹ گئی. تو یہ بہت بہت برا نقصان تھا اور بڑا تھا. تو اس لیے بائک کی چین کور پہ آپ نے کبھی جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کرنا. پھر اگلی بات کیا ہوئی کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تو ان کو میں نے جو ہے وہ بڑے اچھے الفاظ میں، بڑے الفاظ سوچ سمجھ کے اگلے بندے کو یہ بات بتائی. کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کے ساتھ کوئی بری بات ہوتی ہے، اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو جب ہم جا کے اس کو بتاتے ہیں نا تو جاتے ہی پہاڑ توڑ دیتے ہیں، اوے وہ مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بڑے اچھے الفاظ میں اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے اگلے بندے کو بات بتاتے ہوتے ہیں جو غم کی خبر ہو. اور مثال کے طور پر والدہ ہیں تو آپ نے ان کو بتانا ہے جی میری جاب چلی گئی ہے اللہ نہ کرے، یا میری جیب سے پیسے نکل گئے، میری موٹر سائیکل چھن گئی. تو ڈائریکٹ جا کے بتائیں گے تو والدہ ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے، ان کو مسئلہ ہی ہو جائے. تو بات کو گھما پھرا کے ذرا تسلی سے پوسٹ پون کر دیں، اس کو ذرا اچھے انداز میں بیان کیا گیا. پھر اگلی بات کہ انہوں نے تو مجھے ڈیلیوری بوائے سمجھ کے معاف کیا نا، اور بڑے اچھے انداز سے معاف کیا. یہ نہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں، نہ ہی میرے دوست نے ان کو کچھ بتایا تھا. تو پھر بھی انہوں نے مجھے کیا کیا، معاف کر دیا، کوئی بات نہیں جاؤ. وہ اچھا خاصے پیسے تھے. تو عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کسی خادم سے، کسی سیکیورٹی گارڈ سے، کسی ڈرائیور سے، کسی کام والے سے کوئی نقصان ہو جائے تو ہم اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں. اس کو معاف کر دیا کریں. آپ کے لیے اگر اس نے کوئی چھوٹا موٹا نقصان کر دیا ہے تو آپ کے لیے تو وہ چھوٹی موٹی رقم ہے، لیکن اس کے لیے وہ بہت بڑی رقم ہے. اس کے لیے اگر آپ اس سے وہ رقم کا مطالبہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگلا ہفتہ ہی بیچارہ بھوکا سوئے، اگلا ہفتہ سارا ہفتہ یا آدھا مہینہ وہ تنگی میں گزارے. تو اس لیے ان بندوں کا، یہ جو اپنے ماتحت لوگ ہیں، ان کا خیال کیا کریں. امید ہے میں یہ امید رکھ کے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری باتیں آپ کو کچھ فائدہ دیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.